ہی درندے سے کہتے ہیں کہ یہ علی کی انگوٹھی ہے، درندہ رک جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درندہ رک گیا. مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی انگوٹھی دیکھی، درندہ رک گیا. لیکن درندے نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف سر اٹھایا اور چلانے لگا، چیخنے لگا. لگتا تھا کچھ خدا سے شکایت کر رہا ہے. اور یہ تو بھاگ لیے وہاں سے، پھونک لیے کہ دوڑ کر کے جب پورا سفر کر کے تجارت کر کے واپس آئے، بارگاہ مولا علی میں پہنچے. کہا حضور حضور آپ کی دی ہوئی انگوٹھی نے جان کو بچا لی، لیکن ایک معمہ ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر انگوٹھی دیکھنے کے بعد اس شخص اس درندے نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا، اور جب دیکھا آسمان کی طرف تو چلانے کیوں لگا، چیخنے کیوں لگا؟ مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں میں بتاؤں وہ درندہ کیا کہہ رہا تھا؟ علی نے فرمایا میں بتاؤں وہ درندہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں آپ بتائیے کہ وہ درندہ کیا کہہ رہا تھا؟ مولا کائنات، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، ید اللہ جن کو کہا گیا، جن کی تلوار کو ذوالفقار کہا گیا، جنہیں اسد اللہ الغالب کہا گیا، وہ علی فرماتے ہیں کہ اے شخص آسمان کی طرف وہ درندہ دیکھ کر خدا سے یہ شکایت کر رہا تھا کہ اے خدا مجھے اس ایریا میں، اس علاقے میں کیوں پیدا کر دیا جس علاقے کے لوگ میری شکایت مولا علی کی بارگاہ میں کر دیا کرتے ہیں. یہ ذات ہے مولا علی کی. میں انسان تو انسان، جانور جن کی تعظیم کرتے ہیں، بے شک جانور یہ کون سے جانور ہیں کہ جو تعظیم نہیں کرتے؟ اور ان کی قسم کیا ہے؟ یہ انسان ہے، جانور ہیں، یا کچھ بیچ کے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جو علی کی تعظیم نہیں کرتا وہ کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک واقعہ اور سنا دوں، اجازت ہے؟ ایک شخص کے ہاتھ ٹوٹ گیا، پورا ہاتھ ٹوٹ گیا. بارگاہ مولا علی میں پہنچا. مولا علی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے پھونک دیا، ہاتھ جڑ گیا. ہاتھ جڑ گیا. ایک صحابی دیکھ رہے، کہا یہ تو بڑھیا ہے، اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹے یا انگلی ٹوٹے 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھو، منہ تو ہاتھ جڑ جاتا ہے. دوسرے دن اتفاق سے ایک شخص کی انگلی ٹوٹ گئی. وہ صحابی ایکسپیریمنٹ کے لیے پہنچ گئے، کہا لاؤ میں جوڑ دیتا ہوں، جلدی لاؤ میں جوڑ دیتا ہوں. تھر تھراتے ہوئے ہاتھ سے انہوں نے انگلی پڑی، پکڑ کر کے جوڑا. جوڑنے کے بعد 3 بار سورہ احد پڑھی. 3 بار پڑھنے کے بعد پھونکتے رہے، جوڑا، انگلی نہیں جڑی. جب گرنے لگی پھر پکڑا، کہا شاید 3 بار میں کام نہیں چلے گا، 7 بار چھوڑا. 7 بار پڑھی، 7 بار پڑھنے کے بعد پھر پھونکا، انگلی نہیں جڑی. 11 بار پڑھا، پھونکا نہیں جڑی. 21 بار پڑھا، پھونکا نہیں جڑی. 51 بار پڑھا، پھونکا نہیں جڑی. 101 بار پڑھنے کے بعد دم کیا، نہیں جڑی. جب دم کرتے کرتے بے دم ہو گئے تو پہنچ گئے جس کے پاس دم ہے، جس کا دم سب بھرتے ہیں، جس کے نام سے غلام نعرہ لگاتے ہیں دم دم علی علی. اس علی کی بارگاہ میں پہنچے گا، حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو آپ نے پورا ہاتھ 3 مرتبہ سورہ احد پڑھ کر کے جوڑ دیا. حضور یہاں انگلی نہیں جڑتی. کہا رے میرے بھائی سن، صرف اگر انگلی یا ہاتھ ٹوٹ جائے تو صرف سورہ احد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، علی کی زبان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے.
علی کی زمان کا ہونا بہت ضروری، بس یہی کو فرق سمجھ لو۔ بے شک غوث اعظم سرکار، علماء تو بہت بڑے بڑے تھے اس دور میں، لیکن بقیہ علماء سے ممتاز کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کے اندر خون علی بھی موجود ہے۔ بے شک بے شک غریب نواز سرکار باقی اولیاء میں ممتاز کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خون علی ہے۔ مدار العالمین ممتاز کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خون علی ہے۔ مخدوم اشرف ممتاز کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خون علی ہے۔ صابر پاک ممتاز کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خون علی ہے۔ وارث پاک ممتاز کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خون علی ہے۔ پتہ چلا کہ بلندی اس کو مقدر کر دی جاتی ہے جس کے خون میں علی کا خون شامل ہو جایا ہے۔ علی کا خون، تو علی کا خون ممتاز بنایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ اور سنا دوں، اجازت ہے؟ اچھا سحری کا وقت ہوا کہ نہیں؟ سحری کا وقت نہیں ہوا؟ اچھا کل تو 2:30 بجے سے ہی لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم سحری کرنا شروع کرتے ہیں، اور 4:30 بجے تک میں نے کہا 2 گھنٹے سحری کیسے کریں گے آپ؟ سحری کے لیے آدھا گھنٹہ کافی ہے۔ بہت سارے لوگ تو سحری ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے چچا کا ولیمہ ہو، اسی میں پرابلم ہو جاتی ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بار بار جانا پڑتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے، کھانے کے 3 حصے، ایک حصے میں کھانا رکھو، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ مگر تو یہاں تک کھاتا ہے، اور اگر خدا اور بڑا ہو سکتا ہے تو یہاں تک۔ بہت سے لوگ تو اتنا کھا جاتے ہیں، ہائے ہائے۔ میں نے فوٹو دیکھا تھا واٹس ایپ پر، ایک ملک کے 2 مضبوط لوگ، بہت بڑے بڑے پیٹ تھے ان کے، اور ان دونوں کو رکھا گیا، فوٹو ان کا رکھا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا دیکھو ان کا ملک بڑھ رہا ہے، ان کا ملک ترقی کر رہا ہے۔ باپ رے باپ، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ مگر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک مذاق کے حصے ہیں، ہم لوگوں کا مذاق کرنے کا انداز دوسرا، لیکن صحابہ بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں ہنستے ہو، مسکراتے ہو، مسکرانا حرام ہے، بس اتنا سا مسکراؤ جتنا آقا مسکراتے تھے، بس ہنسنا نہیں چاہیے۔ اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کے باہر بھی اگر وضو کرنے کے بعد ہنس دیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، مسئلہ یاد رکھو۔ اگر نماز کی حالت میں ٹھہاکا لگا کر زور سے آپ کھلکھلا کر ہنس دیے تب وضو ٹوٹے گا اور نماز ٹوٹے گی، اور وضو کر کے اگر نماز کے باہر ہی آپ کھلا کے ہنس رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہ ہنسنا ہی نہیں چاہیے، مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن دیکھو علی کی محفل ہے، ساتھ میں وہ صحابی بیٹھا ہے کہ جو 200 سال کی عمر میں بارگاہ رسول میں آیا تھا، اس صحابی کو آقا نے جب محبت اہل بیت اس کی دیکھی تو آقا نے فرمایا تھا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ایسا ہی ہے جیسا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، سلمان بھی میرے گھر والا ہے، میرا اہل بیت ہے۔ فارس کا رہنے والا نبی کے گھر والا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ محبت اہل بیت سے نبی سے بہت کیا کرتے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ساتھ میں مولا علی بیٹھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے حضرت مولا علی نے گٹھلی سلمان کی طرف رکھ دی، دوسرا کھایا سلمان کی طرف، تیسرا سلمان کی طرف، گٹھلی جب بہت ساری ہو گئی، حضرت سلمان نے کہا کہ مولا کائنات آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں تو عمر میں بڑا ہوں، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں عمر میں بڑا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں آپ بڑے تھوڑی نہ ہیں، بڑا تو میں کہ کیسی بات کرتے ہیں حضور، 200 سال عمر ہو چکی ہے میری اور 200 سال سے بڑا ہو چکا ہوں، میں بڑا ہوں، آپ بڑے نہیں ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں میرے آگے۔ کہا نہیں ابھی ثابت ہو جائے گا، میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں۔ یہ بتائیے کوئی بچپن کا واقعہ یاد ہے؟ کوئی واقعہ سنائیے۔ کہا ہاں بھی سناتا ہوں مولا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اور میری ماں دونوں لوگ جنگل میں جاتے تھے، پھول چنتے تھے، پھول کو ٹوکری میں رکھ کر کے بازار میں بیچتے تھے، وہاں سے جو پیسہ ملتا تھا اپنی جیوکا، اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے
کو چن رہے تھے، ماں آگے نکل گئی اور چنتے چنتے میں جیسے ہی دوسری طرف نکلا، دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے۔ شیر نے اپنا جبڑا کھول دیا اور میری سانس اوپر کے اوپر، نیچے کے نیچے، مجھے لگا اب میں مر جاؤں گا، شیر کا نوالا بن جاؤں گا، اب کوئی مجھے بچائے گا نہیں۔ لیکن ایک دم سے میری زبان سے ایک صدا نکلی، میں نے کہا اے خدا کوئی مددگار بھیج دے، کہا ہے خدا، اے خدا کوئی مددگار بھیج دے۔ جیسے ہی میں نے دعا کی، اتنے میں دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا چلتا چلا آ رہا ہے، دوڑتا آ رہا ہے، اس سفید گھوڑے پر سفید پوش شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سفید پوش شخص کے چہرے پر سفید نقاب پڑا ہوا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہی شیر نے اس کو دیکھا، جیسے ہی شیر کی نظر اس پر پڑی، سفید پوش شخص کو دیکھ کر شیر کتے کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا، بھاگ گیا۔ میں نے شیر کو بھاگتے دیکھا، میں بھی وہاں سے بھاگ گیا، لیکن میری ٹوکری، میری ڈلیا، میرا برتن جس میں میں پھول رکھا کرتا تھا، وہ برتن وہیں چھوٹ گیا۔ مولا علی امامہ باندھے ہوئے تھے، مولا علی نے اپنے امامے کے سرے کو پکڑا، پکڑ کر کے اس سرے کو کھولا، کھولتے ہی علی نے اپنے امامے سے ایک ٹوکری نکالی، ایک برتن نکالا، نکال کر پوچھا اے سلمان کہیں کہیں یہی تیرا برتن تو نہیں؟ کہیں یہی تیرا برتن تو نہیں، کہیں یہی تیری ڈلیا تو نہیں؟ حضرت سلمان کہتے ہیں ہاں حضور یہی تو میرا ڈلیا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ میں بڑا ہوں کہ تو بڑا ہے؟ میں بڑا ہوں کہ سلمان تم بڑے ہو؟ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ چیز رہ نہ جائے، علمی بات ہے، علم سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کے مقتدر علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، آپ نے تفسیر کی کتاب لکھی تھی، سمجھے آپ؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو نکالنے والا قطب المدار ہوتا ہے۔ یہ مجدد الفسانی کا قول ہے، مجدد الفسانی۔ اگر کوئی شیر اور اژدہا کسی پر حملہ کر رہا ہو تو اس کو شیر سے، اژدہے سے بچانے والا قطب المدار ہوتا ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش برسانے والا قطب المدار ہوتا ہے، رزق نہ بچ رہا ہو تو بانٹنے والا، زور سے بولو، قطب المدار ہوتا ہے۔ قطب المدار آخر ہوتا کیا ہے؟ تو پتا چلا قطب المدار اپنے وقت کا وہ ولی ہوتا ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تھوڑی علمی بات کر لوں، تھوڑی سی علمی اگر اجازت ہو تو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خضر پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے سوال کیا گیا مجدد سے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کیا، حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ تھے، موسیٰ کے زمانے میں بھی علم لدنی ان کو سکھا رہے ہیں، عیسیٰ کے زمانے میں بھی، حضور آخر آپ ہے کیا، زندگی کیسی ہے آپ کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں انا و الیاس لسنا من الاحیاء
میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں ہوں، ولیکن اللہ تبارک و تعالی آتا لارواحنا قوت، لیکن اللہ نے ہماری روح کو وہ قوت دے دی ہے کہ ہم انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، انسانوں کی طرح جسم بنا لیتے ہیں۔ وجعلنا اللہ تبارک و تعالی معینا للقطب المدار، اور اللہ نے ہمیں قطب المدار کا ساتھی اور مددگار بنایا ہے۔ کون قطب المدار ہوتا ہے؟ مولا علی کی فضیلت بتاؤں گا، اس میں بھی تھوڑی سی علمی بات ہو جائے۔ حضرت کون قطب المدار ہوتا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جعلنا اللہ تبارک و تعالی مدارا للعالمین، قطب المدار وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا مدار العالمین بناتا ہے۔ کون ہے قطب المدار؟ تو مجدد الفسانی، مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس امت کی سب سے پہلی قطب المدار سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، سیدہ فاطمہ ولایت کے قطب المدار کے منصب پر۔ اور کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبی ولی بھی ہوا کرتا ہے، نبی ولی بھی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، تو محمد رسول اللہ بھی ولایت کے جس مقام پر فائز تھے اس مقام کو مقام قطب المدار کہا جاتا ہے۔ قطب المدار نبی، ولایت کے مرتبے میں قطب المدار علی فاطمہ، پھر یہی مرتبہ حسین کو ملا، یہی مرتبہ حسن کو ملا، یہی مرتبہ حضرت زین العابدین کو، یہ مرتبہ آتا آتا قطب المدار بدی الدین زندہ شاہ مدار علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ آقا فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرماتے ہیں نظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی قسیم الجنت والنار، علی جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی وصی و وصی علی، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، میرا وصی علی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ولکل نبی وارث و وارث علی، ہر نبی کا وارث ہوتا ہے، میرا وارث علی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی سید الدنیا و فی الاخرہ، علی دنیا میں بھی سید ہے، علی آخرت میں بھی سید ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی اخی فی دنیا و فی الاخرہ، علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابها، میں علم کا دروازدار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حدیثوں میں مولا کائنات کی فضیلت موجود ہے۔ اب میں آخر میں اس بات پر توجہ دلا کر اپنی تقریر ختم کر دوں گا کہ یہ پری پلان ہوا تو کیوں شہادت مولا علی کا؟ آپ کی مسجدوں میں ذکر ہوا ہوگا، بتایا گیا ہوگا مولا علی کا عرس ہے یار، تو بتایا تو ضرور گیا ہوگا کہ کیسے شہادت ہوئی۔ اچھا مولا علی کو کس نے شہید کیا، کسی کو پتا ہے؟ اسٹیج والے میں عوام کس نے شہید کیا آپ کو پتا ہے؟ ابن ملجم خارجی۔ اچھا ابن ملجم خارجی نے شہید کیا، باقی کسی کو نہیں پتا؟ کمال کی بات ہے۔ علی کے قاتل کا نام تو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ علی کا قاتل دین کا قاتل ہے۔ بے شک علی کا قاتل دین کا قاتل، جس کا بیٹا دین ہے تو باپ کتنا بڑا دین ہوگا۔ اور دین ہم نے تھوڑی نہ کہا ہے، دین اس نے کہا ہے جس کے کہنے پر ہم اپنی جان لٹا سکتے ہیں۔ کہنے والا اجمیر کا والی ہے اور کہتا ہے شاہ حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ، دین حسین، حسین دین ہے، دین پناہ حسین، حسین وہی ہے جس کے دامن میں دین پناہ حاصل کر رہا ہے۔ سردار حسین
या हुसैन, या हुसैन। हुसैन यूं ही नहीं सर टिका के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर टिका के सोए हैं। जमाना सोया था, जमाना सोया था, उसको जगा के सोए हैं। जमाना सोया था, उसको जगा के सोए हैं। और बदन हुसैन का है, फातिमा की चादर पर ज़मीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए। या हुसैन, 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 या हुसैन। जो वो निभाया हुसैन ने, वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने। करबल में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ। सर देके अपना हाथ बचाया हुसैन ने। या हुसैन, 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 या हुसैन। कहन है हम कि खुदा का हुसैन वाले। यही मनगमत मैंने सूफी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में भी पढ़ी, यही पढ़ रहा हूँ। और कयामत के दिन अगर मौका मिला इमाम हुसैन के साथ साथ यही पढ़ता पढ़ता जन्नत में पे खुदा का हुसैन करम है पे खुदा का हुसैन वाले हैं अहले बैत के शैदा हुसैन वाले हैं अहले बैत के शैदा हुसैन वाले। यजीद मर गया, बोलो बोलो मोहब्बत से आओ। यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। आज कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता, हाँ, क्योंकि सब जान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे, इसलिए कोई रखता ही नहीं है। तो यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। यजीद मर गया और मिट गए यजीदी सब। हुसैन जिंदा है, जिंदा हुसैन वाले। हुसैन जिंदा, या हुसैन, 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 या हुसैन। ये क्या मुहर्रम में या हुसैन कर रहे हो? तो मैंने एक शेर पढ़ा था, पढ़ दूं? क्या ये मुहर्रम है, क्या ये मुहर्रम है? मैंने कहा अजीब बात करते हो मेरे भाई। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं।
آج تمہاری کچھ چلتی نہیں، نہ چوکی میں نہ تھانے میں، بہت سے گھر میں بھی کسی کی نہیں چلتی۔ تو جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا، تم یہاں کیا کرو گے؟ جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا، جو چاہتے ہو علاقے پہ دبدبا رکھنا، جو چاہتے ہو دو عالم پہ دبدبا رکھنا، تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، زمانے پہ دبدبا رکھنا، تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا۔ نبی کی پشت پہ، نبی کی پشت پہ، نبی کی پیٹھ پہ مولا حسین بیٹھے تھے، نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ یا حسین 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 یا حسین۔ مقصد شاہ حسین کو کہا گیا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق۔ سیدہ زینب کو تو جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ارے واہ، کون ہے حضرت زینب؟ بتائیے، زور سے بولیے۔ ماشاءاللہ۔ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھ کر نیزے پہ سر جو تلاوت کر رہا تھا نیزے پر، تھا تلوار پر، لیکن سر ایسا ہے جو قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ وَلَا تَقُومُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو شہادت کی موت مرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، تو حسین کا سر تلاوت کر رہا ہے، تو مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ ربیع الاول ہو، محرم ہو، 13 تیزی ہو، جمادی الاول ہو، آپ جہاں جاتے ہو یا حسین کے نعرے کیوں لگواتے ہو؟ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ جمادی الاول دیکھا نہ ربیع الاول دیکھا، جو مہینہ، جو دن، جو گھنٹہ، جو لمحہ ملا، انہوں نے کہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک صاحب کو بہت برا لگ گیا کیوں یا حسین کرتے ہیں ان کا اونچا پائجامہ تھا نا اس لیے برا لگ گیا تو میں نے کیا کہا میں نے کہا بیٹا تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی تم کیا مٹا سکو گے تمہاری اوقات ہی کیا ہے تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی تم اس صدی کے ہو یا صدا ہر صدی کی ہے یا حسین 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 ایک شعر اور پڑھ دو ہم تو مسلمان ہیں میرے بھائی مسلمان عجیب حال ہے یار حسین پاک سے محبت کرنے والا صرف مسلمان نہیں ہندو سکھ عیسائی یہودی کوئی بھی ہو حسین کی محبت دل میں رہتی ہے اس لیے کیونکہ خالق نے مخلوق کے دل میں محبت حسین ڈالی تو ایک ہندو شاعر نے کیا کہا ہے پتہ ہے آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ذکر حسین سے اجنبیت برتنے لگے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقشہ مل جائے تو وہ اپنی پگڑی پر لگائیں گے اور کہیں گے حضور کی نالین کا نقشہ ہے اپنے دروازے پر لگائیں گے کہ اس میں برکت ہوگی اشرف علی تھانوی جیسے نے لکھا ہے کہ حضور کی نالین کے نقشے کے اوپر آیت الکرسی لکھ دو لگا لو بلا نہیں آئے گی تو نالین کا سب کو فکر ہے بہت سے لوگ 10-10 روپے میں بیچتے بھی 10 روپے کی ہے بیچ لگا گھر میں برکت ہوگی بلا نہیں آئے گی جب نبی کے قدم کا نبی کے نالین کے نقشے کی سب کو فکر ہے لیکن نبی کے دل حسین کی کسی کو فکر نہیں نالین کا نقشہ سب لگاتے ہیں اور سب کا ہی جائز میں ایک سوال جوناگڑھ کے جلسے میں بھی میں نے اہل سنت والجماعت کے مقتدر علماء اور مشائخ موجود تھے میں نے ان سے کیا تھا کہ حضور یہ اتنی سی بات میری بتا دیجئے سرکار اتنی سی بتا دیجئے کہ چادر بھی بے جان ہوتی ہے اور چادر میں نہ غوث اعظم سرکار ہیں نہ مدار اعظم ہیں نہ غریب نواز ہیں نہ کوئی اور بزرگ ہے جب چادر میں کوئی ہے ہی نہیں تو چادر کیوں چومی جاتی ہے چادر کیوں چومتے ہو کہنے لگے اس لیے کیونکہ چادر کی نسبت حضور غوث اعظم سرکار سے ہو گئی تو میں نے کہا تعزیے کے بارے میں کیا خیال میں سوچنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ بات سوچنے کے لیے دے کے جا رہا ہوں لڑنا نہیں کیونکہ امت لڑ لڑ کے تباہ ہوئی جا رہی ہے لڑنا نہیں جس کو بنانا ہے بنائے جس کو نہیں بنانا ہے نہیں بنائے یہ فروع کی چیز ہے محبت کا جس سے محبت ہوگی وہ بناتا ہے محبت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اس میں اختلاف نہیں پڑنا چاہیے جھگڑے نہیں ہونا چاہیے محبت سے رہیے ایک سوچ دے کر جا رہا ہوں ایک تھنکنگ ایک تھاٹ آپ سوچئے اس کے تعلق سے جب بے جان چادر نسبت غوث اعظم کی وجہ سے ممتاز ہے تو تعزیے کی نسبت یزید کی طرف نہیں ہے حسین کی طرف اس لیے ہم تعزیے چومتے بھی ہیں احترام بھی کرتے تھے میں کہتا ہوں وہ پتھر جو کعبے میں لگا ہوا ہے وہ کیا ہے چوما تھا مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے ہونٹ کی طرف نسبت ہو گئی آج پوری دنیا چوم رہی ہے صفا مروہ پہاڑ پتھر ایک طرف کہا جاتا ہے پتھر نہیں پوجے جائیں گے اور صفا مروہ پہ جا کے چکر لگایا جا رہا ہے اگر کوئی تھوکے گا تو اس کو مارا جائے گا کہ یہ احترام کی جگہ ہے ابے پتھر کا کیا احترام ہے پتہ چلا اس پتھر کی نسبت حاجرہ کے قدم سے ہو گئی اسماعیل اسلام سے ہو گئی ہے تو پتھر کی نسبت اگر ہو گئی تو چوما جائے چلا جائے احترام کیا جائے کاغذ کی نسبت حسین کی طرف ہو جائے بمبئی کا گیجٹ پڑھا میں نے انٹرنیٹ پر ہی آج بھی وہ فوٹو رکھا ہوا ہے سن 1860 میں انگریز لوگوں نے اسپیشل فورس منگائی تھی
ब्रिटेन से, कलकत्ता से मुंबई के भिंडी बाजार के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मुंबई के भिंडी बाजार में 10 लाख मुसलमान जमा होने वाले थे। क्यों जमा होने वाले थे? 10 मुहर्रम था, इमाम हुसैन के ताजिए का जुलूस निकलने वाला था। मकनपुर शरीफ कभी जाइए, हुजूर अबू मोहम्मद अरगुम रहमतुल्लाह अलैह जानशीन खुतबुल मदार हैं, उन्होंने ये वसीयत की थी, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मकनपुर शरीफ में जितना भी साजो सामान या हदिया बारगाह मदारुल आलमीन में आता है, उसका 30% हिस्सा मुहर्रमदारी में खर्च किया। सुभान अल्लाह। कचौचा शरीफ चले जाइए मेरे भाई, कचौचा शरीफ में हुजूर मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजार की चादरे हुजूर मखदूम पाक जब तक ताज़िये में लगा नहीं दी जाती है, तब तक ताज़िये का जुलूस आगे नहीं बढ़ता। अजमेर शरीफ सुन्नियों का मरकज अजमेर शरीफ, हम सुन्नियों का मरकज अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में चांदी का एक ताज़िया तब से, जब से गरीब नवाज है, एक रखा हुआ है। कि तुम क्या मिटा सकोगे सदा या हुसैन की, तुम क्या मिटा सकोगे सदा या हुसैन की, हमें तुम इस सदी के हो या सदा हर सदी की हो। या हुसैन 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 या हुसैन। एक शेर ताजमहल को घमंड हो गया, ताजमहल को गुरूर आ गया कि मैं इतनी बड़ी इमारत हूँ, संगे मरमर लगा हुआ है, इतने लोगों के हाथ मेरी वजह से कटे, शाहजहां बादशाह ने मुझे बनवाया, मुमताज के लिए इतना मुमताज ताजमहल बनाया गया, घमंड हो गया। लेकिन ताजमहल का घमंड चूर हो गया। कब, क्यों, कैसे? एक शायर कहता है, शेर अच्छा हो मोहब्बत से समाप्त कीजिए। शायर कहता है कि गुरूरे ताजमहल, गुरूरे ताजमहल, गुरूरे ताजमहल कितना दिल मिलाया है। गुरूरे ताजमहल, गुरूरे ताजमहल कितना दिल मिलाया है, किसी गरीब ने जब ताज़िया बनाया। वाक़या सुन लीजिए। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप एक दिन शहीद जरूर होगे। तो 19 रमजान मुबारक की फजर के वक्त इब्ने मुलजिम आया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर ज़रब लगाई। ज़रबत का दिन है 19 रमजान मुबारक, और 21 रमजान मुबारक को मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अली भी कैसे वली थे, अपने दुश्मन, अपने कातिल के लिए मौला अली ने अपने बेटे हसन से ये फरमाया था कि उसको तकलीफ मत देना, आजाद कर देना। अल्लाह हमें, आपको, सबको नबी, आले नबी, असहाबे नबी, 4 इमाम और हर वली, हर आलिम, हर चाहने वाले से मोहब्बत कर, नबी के, अली के चाहने वाले से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।